پاکستان اور ملائیشیا کے تعلقات میں نیا موڑ، وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے میں مختلف معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان سے $20 کروڑ مالیت کے حلال گوشت کی برآمد کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حلال گوشت کی تجارت کو وقت کے ساتھ مزید بڑھائیں گے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا، خطے میں استحکام کے لیے پاک بھارت امن بہت ضروری ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ ہم دونوں چاہتے ہیں غزہ کے فلسطینیوں کی مشکلات کم ہوں۔ غزہ میں امن کے قیام کی امید، حماس، اسرائیل، امریکہ اور قطر کے درمیان مذاکرات آج شرم الشیخ میں ہوں گے۔ حماس کی مذاکراتی ٹیم دوحہ سے مصر پہنچ گئی، قطری وفد بھی شریک ہوگا، اسرائیلی وفد آج پہنچے گا۔ امریکی صدر نے اپنے داماد جیریڈ کشنر اور نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف کو مصر بھجوا دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی آرمی چیف نے دھمکی دی ہے، اگر حماس سے مذاکرات ناکام ہوئے تو غزہ میں لڑائی دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا، حماس بین الاقوامی نگرانی میں غیر مسلح ہونے پر رضامند ہوگا۔ اگر حماس نے اقتدار میں رہنے کا فیصلہ کیا تو اس کا وجود مٹا دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو دھمکیاں جاری۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا، جلد معلوم ہو جائے گا کہ حماس معاہدے میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ غزہ امن منصوبے میں معمولی تبدیلیاں ممکن ہیں، سب فریق متفق ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، ابھی غزہ جنگ ختم نہیں ہوئی، حماس کی تحلیل اور اسلحے کی واپسی کا مرحلہ سب سے مشکل ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل پڑیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، بہاڑی میں بارش کے بعد جل تھل لیک ہو گیا۔ نارووال، شکرگڑھ، جھنگ، پنڈادن خان، راجن پور، چیچا وطنی سمیت کئی شہروں میں وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی کا نظام درہم برہم۔ ادھر مظفر آباد میں بھی ابر رحمت کے سردی کی نوید سنا دی۔ بالائی علاقوں میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ مالم جبہ، کالام اور چترال میں بھی برف باری کے بعد موسم سرد۔ ادھر کراچی میں بھی سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں نے موسم خوشگوار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ کی ملاقات۔ گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سید مہدی شاہ نے کہا، گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب کے باعث 1260 گھر تباہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، مشکل کی گھڑی میں چیئرمین بلاول بھٹو اور سندھ حکومت گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑی رہی۔ پاکستان پر چھائے دیوالیہ ہونے کے بادل چھٹ گئے، بلومبرگ رپورٹ میں مسلسل بہتری دکھانے والا واحد ملک قرار۔ رپورٹ کے مطابق دیوالیہ ہونے کے امکانات میں 2200 پوائنٹس کی بہتری آ گئی۔ پاکستان کی کارکردگی دنیا کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر رہی۔ 15 ماہ میں ہر سہ ماہی میں مسلسل بہتری پائیدار معاشی استحکام کی علامت ہے۔ معاشی استحکام اور پالیسی تسلسل نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا۔ IMF پروگرام پر عمل درآمد، بروقت قرض ادائیگی نے خطرات کم کیے۔ پاکستان اب دیوالیہ خدشات سے نکل کر ایک پر اعتماد معیشت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ IMF اور پاکستان میں مذاکرات کا حتمی راؤنڈ آج شروع ہوگا۔ مختلف شعبوں میں ٹیکس استثنا دینے کی تفصیلات پر بریفنگ طلب۔ ریکوڈک منصوبے پر ٹیکس چھوٹ کے اثرات کا ٹیکس وصولیوں پر جائزہ لینے کا فیصلہ۔ IMF مشن کو ریکوڈک منصوبے پر ٹیکس چھوٹ پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ وفاقی حکومت کو قانون سازی میں ہمارے ووٹوں کی ضرورت ہے، نہیں چاہتے ہمارے حکومت سے نکلنے کے بعد بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے۔ وزیر محنت سندھ سعید غنی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کے لیڈرز کچھ کہتے ہیں، پنجاب حکومت اگلے روز کچھ اور کہہ دیتی ہے۔ پنجاب حکومت کس کو مشکل میں ڈال رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے کامیاب ارکان پر فارم 47 کا الزام نہیں، مسلم لیگ نون کے لوگوں پر فارم 47 کے الزامات ہیں۔ سندھ کی اکثریت پیپلز پارٹی سے مطمئن ہے۔ بیان بازی نہیں، دلیل۔ شرجیل میمن کا پنجاب حکومت کو مناظرے کا چیلنج۔
पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का भी मुतालिबा। सिंध के सीनियर वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी उंगलियां तोड़ने की धमकियों से डरने वाली नहीं। हमने हमेशा आमिरों का सामना किया, कभी मुआहिदे करके नहीं भागे। ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी विफाक को सपोर्ट न करे, साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अगर आपकी वजीर आजम से कोई लड़ाई है तो उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल न करें। शायद ये वजीर आजम और फील्ड मार्शल के कामयाब दौरों से जेलस हैं। वजीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। मुल्क के वसाइल किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क हम सबका है। अपनी सियासत के लिए सुबाइयत और नफरत ना फैलाई जाए। पंजाब हुकूमत को शजील मेमन का चैलेंज कबूल। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा, आप खुद आइएगा, किसी पर प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन पर सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वजीर आजम के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया ले आए। आप खुद विफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप पंजाब की तरक्की से जलने लगे हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरून सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। अमरीकी सदर ट्रंप का वर्जीनिया में अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स। अहलिया मेलानिया भी साथ थीं। अमरीकी बहरिया को खराज तहसीन पेश करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला के साहिल पर मनशियात स्मगलिंग में मुलविस एक और कश्ती को निशाना बनाया गया। जमीनी रास्ते से भी मनशियात की स्मगलिंग को रोकना होगा। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन हमले, 5 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने दर्जनों मिसाइल और 500 ड्रोन दागे। बिजली घरों, गैस की तनसीबात और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। नेपाल में मूसलाधार बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस 47 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। 2 रोज से जारी बारिशों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कें ब्लॉक कर दी। कई पुल बह गए, घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया में बोर्डिंग स्कूल की इमारत गिरने से हलाकतों की तादाद 54 हो गई। इमदादी कार्रवाइयां 1 हफ्ते बाद भी जारी। मलबा हटाने के लिए क्रेनों का इस्तेमाल। हुकाम का कहना है 13 तलबा अभी तक लापता हैं। रवां साल का पहला सुपरमून कल दिखाई देगा। सुपरमून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर जाहिर होगा, जिसका नजारा तलुए आफ्ताब से कुछ देर पहले तक किया जा सकेगा। सुपरमून के मौके पर चांद जमीन से 2,24,599 मील के फासले पर होगा।